پر آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی اور یہاں پر علماء کرام نے جو کچھ بھی فرمایا آپ نے اسے غور سے سنا، محبت سے سنا۔ آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کا بیٹھنا، اس مجلس میں آنا، اس میں شمولیت کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی سے علماء حضرات کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور اس ادارے کے جو چلانے والے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور جو کچھ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، سننے کی کوشش کی یہاں پر، بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ 100% عمل کرنا تو شاید مشکل ہے، لیکن 50% بھی 30% بھی اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ ہمارا گھر جو ہے وہ اچھا بن سکتا ہے، ہم پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ہم مالک سے ڈریں، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی بھی پریشان ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری بات پھر سنتا بھی ہے اور جو ہم مانگتے ہیں مالک وہ دیتا بھی ہے۔ آج کے اس زمانے میں سب سے بڑی بات ہے وہ نماز کی ہے۔ آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے، آپ نے اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ آپ کی اولاد نماز پڑھے۔ جب آپ کے گھر میں نماز آئے گی تو خیر اور برکت بھی آئے گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے گھروں سے بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی اولاد پہ کنٹرول رکھنا۔ جو آج کی نسل ہے، جو آج ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد پہ کبھی سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کے اس وقت میں سختی کی ضرورت ہے۔ آج آپ سختی کریں گے تو ان کا اگلا آنے والا دن، ان کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہوگا، اور جس کی اولاد اچھی ہو وہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ پیسے سے، زمین سے، اس سے چیز سے نہیں ہوتا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا گھر ٹھیک ہے، جس کو سکون ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کسی غلط مجلس میں نہ جائیں، وہ خاص طور پر نشے کی طرف نہ جائیں۔ نشے کی طرف اگر آپ کے بچے چلے گئے تو پھر وہ بچہ تباہ نہیں ہوتا، گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور کئی گھر اجڑے۔ میرے پاس پنچ کا ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ میرے فوٹو اس نے مجھے دکھایا کہ میرا یہ مکان اتنا خوبصورت ہے، بڑا مکان ہے، میرا بڑا کام ہے، میں ٹھیکیدار ہوں، میرے پاس یہ 2 بڑی خوبصورت گاڑیاں ہیں۔ تو میں بھی خوش ہوا، میں نے کہا مبارک کی بات ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو بم سے اڑا دوں۔ تو میں نے کہا فاتر ہو گئے، پاگل ہو گئے، کیسی بات ہے، اللہ کا شکر کرو۔ تو کہا نہیں، بچے 2 ہیں میرے، دونوں نشے کی طرف ہیں، اس لیے جب میں یہ ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کسی کام ہی کے نہیں، یہ دولت شولت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو
اس لیے میری آج مجھے بھی یہاں آنے کا موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. آپ سب اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, محنت کرنے والے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں میں برکت بھی کی ہے. آپ کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں, کام جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے. باقی زندگی جو ہے اس میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں. پریشانیوں سے, بیماریوں سے, ان چیزوں سے کوئی مبرہ نہیں. نہ علماء اس سے مبرہ ہیں, نہ فقیر اس سے مبرہ ہیں, نہ بڑے بڑے ڈاکٹر اس سے مبرہ ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی آتے ہیں, جہاں غم ہے وہاں خوشیاں بھی آتی رہتی ہیں. تو انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے. جو مالک کی آزمائش ہو اس کے آگے سر جھکائے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے آزمائش ہے, تو اسی سے مانگنا ہے کہ وہ اس آزمائش سے نکالے, دوسرا کوئی نکال نہیں سکتا. یہ آپ نے دل میں علماء حضرات سے سنا ہوگا کہ پریشانیاں ہمارے پیغمبروں کو بھی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی پڑھے, سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی پریشانیاں دیکھی, کتنی مصیبتیں دیکھی. ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے, ان کو تنگ کرنے والے ان کے لوگ تھے, علاقے کے لوگ تھے, ان کے رشتہ دار اس میں آگے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دنیا میں کام لینا تھا, فیض جاری ہونا تھا, اس دنیا کو انسانیت کا راہ دکھانا تھا, محبت کا دکھانا تھا, پیار کا دکھانا تھا, محبت کا دکھانا تھا. اس مشن میں وہ ضرور کامیاب ہوئے, لیکن ان کو بھی پریشانیوں سے گزرنا پڑا, جدوجہد کرنی پڑی, مشکلیں برداشت کرنی پڑی, ان کے ساتھیوں کو کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیاب کیا. کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جو ان کو تنگ کرتے تھے, جن کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی, جن کی وجہ سے انہیں پریشانیاں دیکھی تھی. لیکن انہوں نے ان کی اگر زندگی کو دیکھیں, ان کے حالات کو پڑھے, تو پھر انسان پڑھ کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اس میں سے 20% کی 10% بھی عمل کروں تو میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں, اور میرا گھر ایک اچھا گھر بن سکتا ہے, میری اولاد جو ہے وہ صالحہ ہو سکتی ہے. حضرت جناب بابا جی صاحب کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں, ان کی زندگی کو آپ پڑھیں, تو انہوں نے بھی اپنے بچپن میں بڑی مشکلات دیکھی, بڑی پریشانیاں دیکھی. وہ 4 سال کے ہی تھے تو یتیم ہو گئے. تو پھر انہوں نے یتیموں پر شعر بھی لکھا. وہ تو بہت بڑے شاعر تھے, ان کے صوفیانہ کلام بہت بڑا کلام ہے, لیکن یتیموں کے بارے میں انہوں نے خاص طور پر شعر لکھا تھا کہ یتیم جب آدمی ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, اس سے محبت نہیں کرتے. کبھی کبھی وہ مجلسیں ایسی مجلس ہوتی ہے تو یتیم کو کہتے ہیں تم جہاں نہیں وہاں بیٹھو. کبھی کبھی اس سے ہنسا مذاق بھی کرتے ہیں. تو وہ اپنا لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو میری پھر وہ ساری جو پریشانیاں تھیں, میرا بچپن تھا, میری مشکلیں تھیں, تو جب میں اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوا تو میری وہ ساری چیزیں چلی گئیں, میری پریشانیاں بھی چلی گئیں, میری بیماریاں بھی چلی گئیں. انہوں نے مجھے بیعت بھی کیا, خلافت بھی دی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ لنگر دے دو. تو میں نے انہیں کہا جی میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو میں کیا لنگر دوں, لنگر کی تو بات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, گوستان خان میرا ایک مرید ہے, جاؤ اس سے 4 کلو جو لے لینا یا آٹا لے لینا, اس سے تم یہ لنگر شروع کرنا, یہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو انہوں نے کہا حضرت پھر آپ اس کا سارا ثواب قبول کریں. تو انہوں نے کہا نہیں آدھا آدھا. انہوں نے کہا نہیں آدھا آدھا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا 75-25 کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, پہلے تو میں اس کے دینے کے قابل نہیں ہوں,
لیکن اگر یہ چل پڑا تو اس کا ثواب آپ قبول کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا میں سارا ثواب قبول کرتا ہوں، تو میرے پاس بھی جو کچھ ہے میں نے وہ تم کو دے دیا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ لنگر اس وقت کا چلتا ہوا آج تک چل رہا ہے، اور روز بروز آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک فیض کا سلسلہ حضرت جناب بابا جی صاحب سے جاری ہوا تھا، وہ آج چوتھی پیڑھی میں بھی جاری ہے۔ اور تلقین کیا کی حضرت جناب بابا جی صاحب جب یہاں آئے تو انہوں نے یہاں آ کر صرف دین کی خدمت کا کام کیا۔ وہ لمبا قصہ ہے، وہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق یہاں آئے تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا۔ ان کا سارا یہاں پہ عرصہ چلہ میں گزرا، عبادت میں گزرا، ریاضت پر میں گزرا، سلسلے کی خدمت کے لیے گزرا، دین کی۔ تو وہ جو ان کی عبادتیں تھیں، ان کے چلے تھے، ان کی دعائیں تھیں، وہ آج تک جاری ہے، اور ہم سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے صوفیاء کا جو کچھ ہے اس کو پڑھیں، سیکھیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو ہم ایک بہتر انسان بنیں گے، ہمارا گھر اچھا ہوگا، ہمارا محلہ اچھا ہوگا۔ بابا جی کی سب سے بڑی تلقین، ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ نماز کی ہوتی تھی۔ بعض اوقات وہ مجلس سے کسی کو اٹھا لیتے تھے، مجھے نماز سناؤ۔ تو اس لیے آپ کو یہ یقین کرنا ہے، ہم کو یقین دلانا ہے کہ آپ کو جو اچھی محفلیں ہوتی ہیں جہاں آپ کچھ سیرت کے متعلق سمجھ سکیں، جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، حالات کے بارے میں، ایسی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ دین کی واقفیت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے دین کی واقفیت حاصل کریں گے تو انسان خود ہی ایک اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، وہ عالم بھی بن سکتا ہے، سب کچھ پڑھ سکتے۔ جو قرآن شریف کو اچھے طریقے سے سمجھے، اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں کوئی اس سے زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں چاہتا۔ آپ بھی صبح سے یہاں ہیں، تو میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ تو میری بھی کوشش رہے گی، آپ کی بھی کوشش رہے گی کہ اگر یہ ادارہ کے منتظمین جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے، محنت کریں گے۔ ابھی انہوں نے محنت کی، 2 سال 3 سال پہلے میں آیا تھا، تو اس وقت تو اس کے بعد انہوں نے کافی بہتری کی ہے۔ تو جس طرح یہ اپنا ادارہ اگر مختصر بچے رکھ کے پڑھائیں گے، لیکن اچھا پروڈکٹ پیدا کریں گے، اچھے بچے یہاں سے نکلیں گے، تو مجھے یقین ہے میں بھی آپ کی مدد کروں گا، اور یہ دوسرے لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ جب ہمیں یہ بھروسہ ہو جائے گا، میں ان مولوی صاحب کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ادارے کی مدد ہوگی۔ ادارے کی مینجمنٹ کو محنت کرنی ہے۔ ادارہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ مدرسے چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے دوسرے کی اولاد کی ذمہ داری لینی ہے، اور ذمہ داری لینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک مشکل کام کر رہے ہیں، آسان کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو خدا ان کو اس میں ترقی دے، خدا اس میں ان کو کامیاب کرے۔ ہم سب کی ان کے لیے یہ دعا ہے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ایسے اداروں کی مدد کریں، چلائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی، آپ سے بھی رابطہ رہے گا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکریہ۔ السلام علیکم۔